اور بیٹوں کے ذریعے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور اچھا یہ لفظ ہے جعل یا جعل، یہ کئی معنوں میں آئے گا، اور یہاں پر دیکھیے گا آپ اس کا موقع کی مناسبت سے اس لفظ کا معنی کیا گیا ہوگا، اور اس کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو پیدا کرنا، کسی چیز کو بنانا یا کسی چیز کو پیدا کرنا، یہ معنی ہے جعل یجعل اس کا۔ تو یہاں پر اب دیکھیے گا کہ یہاں پر تقریباً جو ہے 4-5 جگہ پر یہ لفظ آگے آپ پڑھیں گے اس کو، تو ہر جگہ پہ یہ اپنا ایک معنی دے رہا ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ پیدا کر دے گا تمہارے لیے باغات، اور وہ پیدا کر دے گا تمہارے لیے باغات، وَيَجْعَلْ کر دے گا، بنا دے گا، پیدا کر دے گا، لکم تمہارے لیے، جنات باغات، وَيَجْعَلْ اور وہ جاری کر دے گا، یہاں پر اب اور وہ جاری کر دے گا، لکم تمہارے لیے، انہارا نہر۔ اب یہاں پر جعل کا معنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ جاری کر دے گا، ٹھیک ہے نا، معنی کیا ہے اس کا؟ بنا دینا، پیدا کرنا، تو وہ نہریں تمہارے لیے جاری کر دے گا۔ مالکم کیا ہو گیا تمہیں، لا ترجون نہیں تم اعتقاد رکھتے، یا نہیں تم یقین رکھتے، نہیں تم عقیدہ رکھتے، نہیں تم امید رکھتے، یہ کئی معنی اس کے بنتے ہیں۔ تو کیا ہو گیا تمہیں، مالکم یہ لفظ کئی دفعہ آئے گا، مالکم تمہیں کیا ہو گیا، مالکم تمہیں کیا ہو گیا، لا ترجون تم امید نہیں رکھتے، للہ اللہ کی، وقار عظمت کا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت کا یقین نہیں رکھتے، یا تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اردو میں بھی یہ لفظ وقار استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے وقد اور بلا شبہ، خلقکم اس نے پیدا کیا تمہیں، اطوارا اطوارا مختلف حالتوں میں، یعنی یہ ڈفرینٹ آپ کا بچپن سے لے کر بڑھاپے تک یہ مختلف حالتوں کو اطوارا یہاں پر کہا گیا، خلقکم پیدا کیا اس نے تمہیں، اطوارا مختلف حالتوں میں، اور اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، طور طریقہ اسی سے سمجھ گئے نا، اطوار ہی سے، یہ طور ہی ہے، طور کی جمع اطوار، اسی سے کیا ہے طور طریقے، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَخَلَقَكُمْ أَطْوَارًا اس نے پیدا کیا تمہیں مختلف حالتوں میں، علم کیا نہیں، ترو تم دیکھتے، کیف کس طرح، خلق اللہ نے پیدا کیا، 7 سماوات آسمانوں کو، طباقا تہ بتہ، اوکے، کوئی لفظ مشکل نہیں ہے اس میں، سارے لفظ انتہائی آسان ہیں۔ آپ کو یاد اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ یہاں پر پڑھنے کے بعد اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ یہاں ہی آپ بڑے حافظ ہیں، اور گھر میں جا کے آپ پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، تو اس لیے آپ کو یاد نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو میری باتیں کڑوی بھی لگتی ہوں گی، پیڑی بھی لگتی ہوں گی، دل میں غصہ بھی آپ کو آتا ہوگا، لیکن میں سچی بات کہنے سے رک نہیں سکتا، چاہے میرا سامنے پیو ہی کیوں نہ بیٹھا ہوگا، سمجھے نا، غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ کو آپ کے رب کے قرآن سے صحیح معنوں میں پیار نہیں ہے، سیدھی سی بات، آپ کو اپنے رب کے فرمان کو سمجھنے کی خواہش نہیں ہے، سمجھ گئے، آپ کو اپنے رب کی ان باتوں سے محبت نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ آپ کو بھی ایک میسج آ جائے واٹس ایپ کے اوپر، ابھی آپ کو واٹس ایپ کے اوپر کسی کا رسالہ آ جائے، میسج آ جائے، تو کڈے غور نہ تسی پڑھنا، تو دا جواب بھی دل کے ٹکا ٹک ٹکا ٹک اینڈ منگیاں چلانے رہے، اینڈ جوے کڈے ماہر، میں نے دیکھا بعض کو وہ چیٹ کر رہے ہوتے نا، اور جناب وہ چیٹنگ جب کر ایسی انگلیاں تیز پھیرتے نے، جناب اتنی مہارت ہو چکی ہے میسیجز کے اوپر کہ اکھاں بند کر رہی ہیں، میسج کی تھی چلے ہونے رہے، لیکن اللہ کے قرآن کو دیکھنے کے لیے اور اس کو ٹائم دیکھنے کے لیے، اس کو ٹائم دینے کے لیے، یہ ہمارے مسجدوں میں آ کے نماز پڑھنے والے جو ہیں ان کو بھی یہ توفیق ہے۔ صحابہ سبحان اللہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، سلف صالحین،
زندگیاں کبھی پڑھ کے دیکھیں آپ کہ اللہ کی قسم قرآن کے وہ شیخ حبیب شروع کرتا قال اللہ تبارک و تعالی یا شیخ شروع کرتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو طالب علم ہونے لگ جاتے، طالب علموں کی ہچکیاں بن جاتی تھی، طالب علموں پہ حقیقت طاری ہو جاتی تھی۔ اب ہم اللہ کی باتیں سننے لگے، اب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے لگے۔ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اب ہمارے کانوں سے اللہ کا کلام ٹکرائے گا، اب ہمارے کانوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ٹکرائیں گی۔ یہ سوچتی ہو دقت طاری ہو جاتی تھی، یقیناً آپ سمجھ گئے نا۔ اور آج دل سخت ہو گئے، اصل میں یہ دل سخت ہیں، یہ دل نرم نہیں ہے۔ جن دلوں کے اندر کلام الہی کی محبت نہیں، اور جن دلوں کے اندر کلام الہی کے لیے حرص موجود نہیں ہے، یہ دل دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، یہ دل فضولیات میں گھرے ہوئے ہیں، یہ دل واہیات کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ بات میں نے نوٹ کر لیا۔ یہ نور ہے، قرآن اللہ کا نور ہے، یہ کتاب اللہ ہے، نور اللہ ہے، سمجھ گئے نا، ہدی للناس ہے، سمجھ گئے۔ یہ وہ چیز ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے اور پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کہ ہمیں احساس ہی نہیں۔ ایک بندہ یہاں چیخ رہا، چلا رہا، ٹائم دے رہا، میں کو تنخواہ لیتا ہوں اس کام کی، یہاں سمجھ گئے، میں نے کوئی یہاں سے وظیفہ لینا، میں نے کچھ دو لوگوں کو دکھا کے ویڈیو ذرا نشر کرو تاکہ میں لوگوں کو فن لے آنا، میں نے وہ کرنا ہے، میں تو ویڈیو بھی نہیں بنانے دیتا کسی کو۔ آپ اس اخلاص کی قدر نہیں کر رہے، تو آئے 2-3 بھائیوں کو سبق ہی نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ کتنے آسان لفظ ہیں، تھوڑا سا ٹائم، صرف 5-7 منٹ ہی بندہ روزانہ کے دے تو بڑے آرام سے ترجمہ یاد ہو جاتا، بڑے آرام سے ترجمہ یاد ہو جاتا۔ کوئی مشکل لفظ بتائیں اس میں کوئی۔ وجعل القمر، اور بنایا القمر چاند کو، فیہن اس پہ، نورا نور، کس پہ؟ جو 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں، ان آسمانوں میں اللہ نے چاند کو نور بنایا، چاند کو نور بنایا۔ وجعل الشمس، اور بنایا سورج کو، سراجا چراغ، سراج سمجھ گئے نا، اس سے سورج بھی اسی سے ہی ہے، سراج سے، تو مانا چراغ، تو بنایا اس نے شمس کیا ہے؟ سورج، کیا بنایا اس کو؟ سراج چراغ۔ واللہ انبتکم، اللہ نے انبتکم تمہیں اگایا، من الارض زمین سے، نباتا ایک خاص انداز سے اگایا۔ اب اگایا تو نہیں، ہمیں پیدا کیا گیا ہے، تو انبتکم یہ یعنی ایک قسم کا، چونکہ ہم پیدا مٹی سے کیے گئے ہیں، یہ زمین سے مٹی لی گئی اور اسی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے بنایا ہے، تو لہذا اس لیے یہاں پر یہ جو بات کہ نا واللہ انبتکم، کہ اس نے اگایا تمہیں، اس سے من الارض زمین سے، مانا کیا کریں گے؟ اس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے، اس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے، کیسے؟ نباتات، جیسے کہ نباتات کو اس نے، نباتات کیا ہوتی ہے؟ نباتات یہ زمین سے اگنے والی جو چیزیں ہیں، نباتات، سمجھ گئے نا، جڑیاں بوٹیاں وغیرہ جیسے، تو ہاں، تو آپ کو اس نے ذرا خاص انداز سے، یعنی ان کو جڑی بوٹیاں جو ہیں، انہیں زمین سے کونپلوں کی شکل میں اس نے نکالا ہے، لیکن تمہارا ایک خاص انداز اس نے رکھا ہے کہ زمین کی مٹی میں سے تمہیں اگا کے نکالا نہیں، بلکہ مٹی لی اور مٹی کو لے کر اسی سے نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، ٹھیک ہے۔ واللہ انبتکم، اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں، من الارض زمین سے، نباتا ایک خاص انداز سے اگانا یا پیدا کرنا، ثم پھر یعیدکم، وہ تمہیں لوٹائے گا، یعید مانا ہوتا ہے لٹانا، کیا ہوگا پھر؟ ثم یعیدکم، پھر وہ تمہیں لٹائے گا، فیہا اس میں، ویخرجکم، اور وہ نکالے گا تمہیں، اخراجا نکالنا، یعنی خاص انداز سے، ایک جو اس کا نظام اللہ نے بنایا ہے کہ تم
قبروں میں جا کے مٹی بن جاؤ گے، ہڈیاں ہو جاؤ گے، ہڈیاں بھی مٹی بن جائیں گی، تو پھر اسی سے تمہیں وہ اپنے ایک خاص حکم کے ذریعے وہ تمہیں اس مٹی سے دوبارہ نکال لے گا. تو ثم یعیدکم، پھر وہ تمہیں لٹائے گا اس میں، فیہا اس میں، ویخرجکم، اور تمہیں نکالے گا، اخراجا نکالنا یعنی دوبارہ نکال لینا. واللہ جعل، اور اللہ نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، بساطا بچھونا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. سمپل سا سیدھا سا معنی ہے اس کا، لتسلکوا، تاکہ تم چلو پھرو، منہا اس پر، منہا اس کے، سبلن، سبل کی جمع ہے سبیل، سبل، اسی سے سبلا مانا راستے، یہ جمع کا صیغہ. تو تاکہ تم چلو پھرو، منہا اس کے، سبلن راستوں پر، حجاجا کشادہ راستوں پر، کھلے راستوں پر تم چلو پھرو. تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا جی. اب اس کے بعد آپ اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی دیکھ لیں. دیکھیں نوح علیہ السلام اپنا دعوت و تبلیغ کا اسلوب بیان کر رہے ہیں کہ میں نے قوم کو کیسے دعوت و تبلیغ کی، وہ پیچھے ساری وضاحت ہو گئی تھی پچھلے درس میں. اب اپنی قوم کو اللہ سے امید دلانے کے لیے یہ بات کہی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. بندہ سوچتا ہے کہ یار میں بہت گنہگار ہوں، میں نے تو اپنی زندگی میں بڑے جرم کیے ہیں، ظلم کیے ہیں، برائیاں کی ہیں، تو میں اب کیسے ایک سیدھی راہ پر آ جاؤں. تو اللہ نے یہ اپنی خاص رحمت اپنے بندوں پر کی ہوئی ہے کہ جب تک انسانی زندگی جو ہے وہ قائم و دائم ہے اور انسان کا سانس چل رہا ہے، تب تک ہر انسان کے لیے اللہ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں. اور اپنی جتنی مرضی غلطیاں اور گناہ لے کر انسان اللہ کی بارگاہ میں آئے، لیکن آئے سچے دل کے ساتھ. اور سچا دل کس کو کہتے ہیں؟ سچا دل اس کو کہتے ہیں کہ جو یہ تحیہ کر لے کہ آج کے بعد پیچھے جو سو ہوا، اب میں آگے یہ جرم، یہ ظلم، یہ برائیاں، یہ گناہ میں نہیں کروں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی بڑا عظیم، بڑا رحیم، بڑا کریم ہے. اگر انسان کے گناہ اتنے ہوں کہ اس نے زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو بھی گناہوں سے بھر دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ مغفرت کے ساتھ اپنے بندے کے ساتھ پیش آئے گا اور اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر وہ صرف گناہوں کو ہی معاف نہیں کر دیتا، بلکہ گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اعزازات جو ہیں وہ بھی بیان کیے گئے. اگر آپ اور ہم ہجرت کر کے اس نقطے کو سمجھیے مدینہ گا، کی طرف جا رہے ہیں، اس نقطے کو راستے میں سمجھیے گا، کچھ واقعات پیش اس آئے نقطے کو جس میں توجہ سے سے ایک سنیے کا گا تذکرہ ہم نے اور کیا سمجھیے گا. سورہ مالک بڑی کا. پیاری باتیں یہاں پر کی گئی اسی ہیں طرح آپ کہ اگر ایک ایک مومن، خیمے کے ایک پاس سے گزرے، مسلمان صحیح معنوں میں استغفار کر لے، صحیح معنوں میں سچی توبہ، جو اللہ نے حکم بھی دیا نا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو ایمان والو توبہ کرنی ہے تو توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر لو تم. اچھا سچی توبہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. اب جب انسان کے سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، اس کا پھر ایک یقینی رزلٹ ہے اس دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے رزلٹ ہے. اب وہ رزلٹ کیا ہے وہ یہاں پر بتایا گیا. پہلی بات کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی اس قوم سے کہا کہ بھی استغفار کر لو، گناہوں کی بخشش مانگ لو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا. امید دلائی. اور اس کے بعد جو اعزازات ہیں وہ کیا ہیں؟ یرسل بھیجے گا، السماء آسمان کو، یعنی بارش کو بھیجے گا، علیکم تم پر، مدرارا موسلا دھار بارشیں برسائے گا. موسلا دھار بارشیں یعنی آپ کو جس طرح کی بارشیں چاہیے ہوں گی، جن بارشوں سے آپ کو وافر مقدار میں رزق حاصل ہو، جن بارشوں سے آپ کے لیے سیلاب نہ آئیں، جن بارشوں سے آپ کے لیے نقصانات نہ ہوں، کہ وہ بارش ہے. وہ بارش جو آپ کے لیے کھیتیوں کو اگائے، وہ بارش جو آپ کے لیے خیر و برکت کا سبب بنے، وہ بارش جو آپ کے لیے باعث رحمت ہو. تو استغفار اگر تم کرتے ہو تو استغفار بھی جو حقیقی استغفار ہے وہ اگر آپ کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسمانوں سے موسلادھار بارش برسائے گا. یہ ایک اعزاز ہو گیا. پھر وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری مدد کرے گا. کس کے ذریعے؟ تمہیں مال چاہیے نا،
تو وہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کر دے گا. پھر تمہیں اولاد چاہیے شادی کے بعد تو تمہیں اولاد بھی دے گا. یعنی اگر آپ اپنے اللہ کے سامنے سچی توبہ استغفار کر لیں تو اس کے نتیجے میں یہ اعزازات اور اللہ کی یہ رحمتیں ہیں جس کے وہ وعدے کر رہے ہیں. آپ سے سیاستدان ووٹ لیتے ہیں اور ووٹ لیتے وقت آپ سے وعدے کرتے ہیں، اور جب آپ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے سیاستدان مکر جاتے ہیں، جھوٹے اور مکار ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے سچا اس کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. اس سچے کا وعدہ ہے. لیکن ہم چونکہ دنیا کی ظاہری چیزوں پر زیادہ ایمان رکھنے والے، اور ظاہری چیزوں کو جو ہے ہم زیادہ وہ ہمیں اپیل کرتی ہیں، زیادہ اٹریکشن ہے اس کے اندر، تو ہم بس ادھر ہی اپنا جو ہے نا خیال کرتے ہیں، زیادہ دھیان ادھر ہی دیتے ہیں، ادھر ہی زیادہ اپنی کوشش کرتے ہیں. اللہ کو پہچانے، معرفت الہی، اس کی پہچان وہ نظر نہیں آ رہا. لیکن یارو پوری کائنات کی ایک چیز ہمیں اس کے بارے میں خبر دے رہی ہے کہ وہ اللہ بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ذات ہے، وہ بڑا غفار، غفور، رحمان، رحیم، کریم، شفیق رب ہے. اس کی طرف آؤ، پلٹو اور اس کی بات پر یقین کرو، ایمان رکھو اس پر. اب اگر آپ کا یہ یقین اور ایمان سے بن جائے نا تو پھر آپ کے اندر یہ سستیاں اور غفلتیں نہیں آ سکتی. ہمارے اندر سستیوں اور غفلتوں کا سب سے بڑا سبب یہ ہے بھائیو کہ ہمارے اندر جو ہے ایمان اور یقین کامل نہیں ہے. ہمارا ایمان بھی ناقص ہے اور ہمارا یقین بھی ناقص ہے، اور پھر اسی وجہ سے دل بھی کالے سیاہ، دل بھی سخت، اور پھر اس سے آگے اور پھر کئی خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو. اب جب مجھے پتا ہے مال دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، اور مشکلیں دور کرنے والا میرا اللہ ہے، آسمانوں سے رحمتوں کی بار سے برسانے والا اللہ ہے، اور پوری کائنات کے سارے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، تو میں پھر کیوں وقت ضائع کروں اور جناب اپنے ٹائم کھیل کود تماشے اور جناب یہ دنیا کی گپ شپ اور ادھر ادھر کے جناب جو گندگی کے راستے میں ادھر کیوں اپنے آپ کو ضائع کروں. میں بیٹھ جاؤں اس کے گھر میں، میں زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کے گھر میں بیٹھ کے، اس کے سامنے بیٹھ کے، اس کی بارگاہ میں دعائیں کر کے، اس کی بارگاہ میں بیٹھ کے استغفار کر کے، معافیاں مانگ کے، رو کے اس کی بارگاہ میں اپنی درخواستیں پیش کروں. لیکن یہ تب ہوگا جب ایمان و یقین آپ کا درست ہوگا. جب آپ کا ایمان و یقین نہیں ہے تو مرضی نہ لاؤ گے، اور دل کرے گا تو نہیں بھی آؤ گے، اور مرضی نہ آگے جب میں کہتا ہوں اگر یہ یقین ہو جائے، دل کرتا ہے اللہ کی قسم مسجد سے اٹھا ہی نہ. اگر یہ یقین کامل ہو تو میں بیٹھا ہوں تیرا گھر پہ بیٹھا ہوں، تو میرا اللہ ہے، تو میرا مولا ہے، تو میرا رب ہے، تیرے گھر میں آیا بیٹھا ہوں اور تجھی سے امید لگا کے بیٹھا ہوں. مجھے نہیں، میرا نہیں یقین نہ کسی عبداللہ پہ، نہ کسی زہیب پہ، نہ میرا کسی جناب اور جو ہے دائیں بھائی، میرا کسی میں یقین نہیں، میرا تیرے اوپر یقین ہے. تیرے سامنے بیٹھا ہوں، معافیاں مانگ رہا ہوں، غلطیاں میں کر بیٹھا ہوں اور بے حساب کر بیٹھا ہوں، اور انہیں معاف تیرے سوا کسی نے نہیں کرنا. اب تو معاف کر دے اور میرے اوپر اپنی رحمت کر دے. بیٹھ جائیں آپ اس کے گھر میں، دیر ہو جائے گی لیکن جب آئے گی نا خیر، اللہ کی قسم چھپر پاڑ کے نہیں بلکہ آسمان پھاڑ کے آئے گی. سمجھ گئے نا؟ لیکن ایک ایمان و یقین ہو. دیر اب ہوتا کیا ہے، تھوڑی بعض کا دیر ہو جاتی ہے نا تو بندہ گھبرا جاتا ہے، یار انیاں دعا کر لیا، استغفار کر لیا، گل بنتی کوئی نہیں. اللہ دے بندے جنی دیر ہوئے گی اُنی بات بڑی خیر ہوئے گی انشاءاللہ. یہ بات ذہن میں رکھیں. یعقوب علیہ السلام دعا کرتے یا اللہ یوسف 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 یوسف، اللہ نے کہا یوسف دیاں گا تینوں لیکن کچھ بڑھا کے دیاں گا. ٹھیک ہے نا؟ رو رو کے آنکھیں آپ کی چلی گئیں، آنکھیں نابینا ہوئے آپ، سمجھ گئے نا؟ تو اللہ نے جب دیا سبحان اللہ اکھاں بھی لٹاتی ہیں، سمجھ گئے؟ تے یوسف بھی او دیتا کہ جنہوں اللہ نے بادشاہ بھی بناتا، نبی بھی بناتا، تے پوری دنیا حسن او دیتا کہ جو حسن پوری اس روئے زمین پر اللہ نے کسی انسان کو عطا نہیں کیا. سمجھ گئے نا؟ تو یہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کبھی اللہ سے، ایک مومن، ایک مسلمان، حقیقی مومن، حقیقی مسلمان کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا. اور جب اس کا یہ ایمان و یقین بن جاتا ہے نا، پھر اس کی نمازیں نہیں رہتی، پھر اس کی نمازوں میں تاخیر نہیں ہوتی، اور وہ مسجدوں سے جلدی نہیں اٹھتا، وہ مسجدوں میں بیٹھا رہتا ہے، وہ مسجدوں میں جلدی آئے گا اور دیر سے جائے گا اور اپنے رب کو منانے کے لیے کوششوں میں لگا رہے گا. پھر آپ نے اگر کر لیا، وعدے ہیں اللہ کے، اللہ تیرے وعدوں پر یقین کر لیا ہم نے،
ہم استغفار کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے حجے، حجے میں چاہنا تو ہور کر، حجے تو ہور کر، حجے تو ہور کر، حجے تو ہور کر تاکہ پکا ہو جائے۔ میں تینوں ویکھ لواں پی اگر میں دیر کو دی ہے تو کتے میں چھڑ کے بھجدا تھی تو اس عبادت نو اس تعلق نو توڑ کے بھجدا تے نہیں۔ اللہ پکا کرتا ہے، پختہ کرتا ہے، اور جب بندہ پکا پختہ ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے اب دیکھ مانگ، اب جو مانگے گا عطا کیا جائے گا۔ سمجھے نا؟ تو خیر یہاں پر اب وہ بتایا یہ استغفار کرو، تمہاری اللہ مدد کرے گا، تمہیں مال دے گا، تمہیں بیٹے دے گا، اور کیا چاہیے تمہیں؟ کھیتیاں چاہیے، وَيَجْعَلْ جنات، تمہارے لیے باغات لگا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اوے بے وقوفو، اوے احمقو، اور کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ کی عظمت کو پہچانتے کیوں نہیں؟ تم پہچانتے کیوں نہیں؟ تمہیں پتہ کیوں نہیں لگتا؟ کیوں نہیں پتہ لگتا؟ اللہ 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 کا وقار کیا ہے؟ اس پر تھوڑی تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں، کل ہم بات کریں گے انشاءاللہ اس کے اوپر، سمجھے نا؟ تو یہ آپ کو میں صرف اتنا درس ضرور پھر مزید اس پہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یارو ہم میں سے ہر بندہ گنہگار ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرو ظالمو، گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، سستیوں کو چھوڑ دو۔ توبہ اس وقت تک توبۃ النصوح نہیں ہے کہ جب تک آپ گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ توبۃ النصوح کس کو کہتے ہیں؟ ایتھے جناب اللہ میری توبہ تو بھی جاوے تو ہمیں جناب آنسو بھی بھائی جاوے تے باہر جا کے تو گناہ بھی کیتی ہمیں، یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ کون سے تیرے آنسو ہے؟ یہ جھوٹے آنسو، یہ تیری جھوٹی توبہ، یہ جھوٹی استغفار تیری۔ اللہ کے بندے سچی توبہ، سچی استغفار وہ ہے جو جرم تو کر رہا ہے ان کو توڑ پہلے، اپنے گناہوں کو ترک کر، اور گناہوں کو ترک کرنے کے بعد میں آ گیا سونے ربا معاف کر، ہاں بالکل اب آئے نا صحیح راستے پر، گناہوں کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اب آپ استغفار میں تھوڑا ٹائم لگاؤ تھوڑا، اور گناہوں کو چھوڑنے کی تھوڑی پریکٹس، تھوڑا پختہ ہو ذرا ان چیزوں کے اوپر، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر حکمت والا کوئی نہیں، یہ اللہ کی حکمتیں، تو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جانتی ہے کہ اگر ابھی اس کو نواز دیا تو انہیں ہونے پاس جانا، اس لیے اللہ پھر پختہ کرتا ہے، تھوڑی دیر لگ جائے، پختگی لائیں، پختگی لائیں، پختگی لائیں، گناہوں کو چھوڑنے میں پختگی لائیں، اور اللہ کے ساتھ میں پختگی لے کر آئیں، اور اللہ کی عبادت میں پختگی لے کر آئیں، تو انشاءاللہ پھر اللہ خیر فرما دے گا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اللہ کی درس کل ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔